بسم اللہ الرحمن الرحیم. یوس ہسٹری کے تھرڈ لیکچر میں آج ہم پڑھیں گے برٹش کولونائزیشن آف دا نیو ورلڈ. ٹھیک ہے, تو سب سے پہلے آتے ہیں کہ برٹش نے کب اپنی جرنی جو ہے وہ شروع کی تھی. اچھا, تو سب سے پہلے کیا تھا کہ پراپر کولونائزیشن سے پہلے برٹش نے کیا کیا تھا کہ برٹش نے ایک بندہ ہے جس کا نام ہے جان کیبرٹ کو بھیجا تھا مشن پہ کہ وہ کیا کرے, وہ نیو ورلڈ کو ایکسپلور کرے, اس کو دیکھے. اور اس کا یہ جو مشن تھا یہ تقریباً 1497 میں اس کو بھیجا تھا نیو ورلڈ کی ایکسپلوریشن کے لیے. اچھا, تو وہ کیا کرتا ہے, اس کی جو جرنی ہے وہ پہنچتا ہے نیو فاؤنڈ لینڈ پہنچتا ہے. لیکن کیا ہوتا ہے کہ ہز جرنی واز کوئکلی فارگوٹن, اور وہ اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ انٹرنلی انگلینڈ میں بہت سارے پرابلمس ہوتے ہیں. تو اس وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ان کا جو فوکس ہے وہ نیو ورلڈ کی ایکسپلوریشن سے ہٹ جاتا ہے. اچھا, پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اس کی جرنی جو ہے وہ بیچ میں ہی رہ جاتی ہے, اس کو بھلا دیتے ہیں. لیکن کیا ہوتا ہے کہ اس کی جرنی جو ہے وہ بیسس پرووائڈ کرتا ہے کہ اس کو یو کے کو, انگلینڈ کو بیسس پرووائڈ کرتا ہے کہ وہ کیا کرے, وہ کلیم کے بیسس پہ پرووائڈ کرے. اس جرنی, جان کیبرٹ کی جرنی کے بیسس پہ کیا کرتے ہیں برٹش جو ہے وہ کلیم کرتے ہیں نارتھ امریکہ میں ڈفرینٹ لوکیشنز اور ڈفرینٹ ایریاز پہ. ٹھیک ہے. اچھا, ان کی جو پراپر کولونائزیشن ہے وہ 1607 میں شروع ہوتی ہے. اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے ان کی جو ورجینیا جو ہے وہ کالونی جو ہے وہ اسٹیبلش کرتے ہیں. تو پراپر کولونائزیشن 1607 میں ہوتی ہے, لیکن جو فرسٹ جرنی ہے وہ جان کیبرٹ کی ہوتی ہے اور وہ 1497 کی ہوتی ہے. اچھا, پھر اس کے بعد آتے ہیں لیٹ انٹری ٹو دا گیم آف امپیریلزم. اچھا, کیا ہوتا ہے کہ ہم نے لاسٹ لیکچر میں پڑھا تھا کہ کرسٹوفر کولمبس جو ہے وہ 1492 میں اپنی جو جرنی ہے اپنے جو اس کا جو فرسٹ وویج ہے وہ کرتا ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو اسپین تھا, پرتگیز تھا, فرانس تھا, تو یہ تھرو 15 اینڈ 16 سینچری جو ہے وہ امپیریلزم میں انوالو تھے. انہوں نے کیا کیا تھا, نیو ورلڈ کو کولونائزیشن جو ہے, نیو ورلڈ کی کولونائزیشن انہوں نے شروع کر دی تھی. لیکن یہ جو گیم ہے اس میں جو ہے برٹش جو ہے وہ 1607 میں پراپر انٹری کرتا ہے, یعنی 1607 میں پراپر ایک کالونی اسٹیبلش کرتا ہے. اور تقریباً ان سے 100 ایئرس ان کے بعد جو ہے یہ اس گیم میں انٹر کرتا ہے, امپیریلزم میں انٹر کرتا ہے. تو اس کی ڈھیر سارے ریزنس ہیں. ان میں سے میجر ریزن کیا ہے. فرسٹ ریزن ہے کہ کانفلکٹ بٹوین کیتھولکس اینڈ پروٹیسٹنٹس. ٹھیک ہے. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ یہ جو ٹربل ہے اٹ اسٹارٹیڈ ون دا ہنری VIII who broke away from the Catholic Church in the Rome and to start his own church. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ جب وہ اپنی پریچنگ مطلب اپنا ہی چرچ شروع کر دیتا ہے, تو اس سے کیتھولکس اور پروٹیسٹنٹس جو ہے تو ان کے بیچ کا جو کانفلکٹ ہے وہ شروع ہو جاتا ہے. تو سیکنڈ ریزن کیا, اسی کانفلکٹ کی وجہ سے فرسٹ میجر کانفلکٹ یہ ہے کہ کنٹری جو ہے, جو برٹش جو ہے وہ کنٹری وہ اسٹیٹ جو ہے وہ ان اسٹیٹ آف کانفلکٹ ہوتا ہے بٹوین کیتھولکس اینڈ پروٹیسٹنٹس. پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے, اس کے بعد سیکنڈ ریزن کیا ہے, کرائسس آف سکسیشن. تو کرائسس آف سکسیشن میں یہ ہوتا ہے کہ اب کانفلکٹ تو شروع ہو گیا ہے کیتھولکس اور پروٹیسٹنٹس کے بیچ میں, لیکن کیا ہوتا ہے کہ ہنری VIII جو ہے تو اس کی 2 ڈاٹرز ہوتی ہے. ایک کا نام ہوتا ہے میری اور ایک کا نام ہوتا ہے میری اور دوسری جو ہے الزبتھ. ٹھیک ہے. تو اب یہ میری جو ہے یہ کیتھولک ہوتی ہے اور یہ جو الزبتھ ہوتی ہے یہ پروٹیسٹنٹ ہوتی ہے. تو اسی وجہ سے مطلب کرائسس شروع ہو جاتا ہے کہ اب سکسیشن کس کو دی جائے گی, کیتھولکس ڈومینیٹ کریں گے کہ نہیں پروٹیسٹنٹ ڈومینیٹ ہے. تو اسی وجہ سے یہ کرائسس جو ہے یہ بھی ون آف دا ریزن ہے کہ کیا کیا ہے برٹش نے لیٹ انٹری کیا ٹو دا گیم آف امپیریلزم. اچھا, پھر اس کے بعد جو ہے ریولری ود اسپین. تو اسپین کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ اسپین کے ساتھ بہت
پولیٹیکل کمرشل جو ہے رائولری ہوتی ہے، تو اسی وجہ سے بھی کیا ہوتا ہے کہ وہ تھوڑا جو ہے وہ لیک کر جاتا ہے امپیریلزم میں. اچھا، پھر اس کے بعد ایک اور پرابلم جو ہے، ایک اور میجر فیکٹر کیا تھا، کولونیل پرابلم ان آئرلینڈ. آئرلینڈ کا کیا تھا کہ آلریڈی وہ برٹش نے اس کو کولونائز کیا ہوا تھا، تو وہاں پہ بھی کافی پرابلمس تھی. تو ان پرابلمس کی وجہ سے کیا تھا، ان پرابلمس کی وجہ سے ان پرابلمس میں برٹش گھیرا ہوا تھا، تو وہ وہ نیو کولونائزیشن کی طرف جو ہے وہ فوکس نہیں تھا. اچھا، اس کے علاوہ جو میجر پرابلم کیا تھا، میجر پرابلم اکنامک پرابلم تھا. اکنامکلی ڈپریشن تھا، یعنی ڈپریشن ایٹ ہوم جو ہے. تو اس کی وجہ سے کیا ہے، اس کی وجہ سے یہ جو سارے ریزنس ہے، تو ان سارے ریزنس نے کیا کیا تھا، ان سارے ریزنس کی وجہ سے برٹش نے لیٹ انٹری کی تھی امپیریلزم میں آف دی نیو ورلڈ. ٹھیک ہے. اچھا، پھر آتے ہیں پراپر کولونائزیشن کی طرف. پراپر کولونائزیشن میں کیا ہے کہ سب سے پہلے تو اچھا، ہم نے کہا کہ پراپر کولونائزیشن کہاں سے شروع ہوتی ہے، ورجینیا سے ان 1607. لیکن اس سے پہلے بھی کیا ہوتا ہے، اس سے پہلے بھی کیا ہوتا ہے کہ انگلش کولونسٹ جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، وہ ٹرائی کرتے ہیں کہ اسٹیبلش کرے اپنی سیٹلمنٹ ان 1585. ٹھیک ہے. اور اس کا پرپز کیا تھا، the purpose was to increase the power of the English government. لیکن کیا تھا کہ یہ جو رونوک ان کی جو کالونی تھی، ٹھیک ہے، تو وہ جب انہوں نے وہاں پہ سیٹلمنٹ کرنے کی کوشش کی، تو ان کا جو ریلیشن ہے وہ نیٹو امریکنز سے، جو ہم نے لاسٹ کلاس میں پڑھا تھا، جن کو ریڈ انڈیز بھی کہا جاتا ہے، جن کو انڈیز کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ نیٹو امریکن جو تھے، ان کے ساتھ جو ہے ان کا ریلیشن جو ہے وہ وائلنٹ ہو گیا. اور جتنے بھی انہوں نے کرو میں ممبرز بھیجے تھے، جتنے بھی لوگ کالونی سیٹ کرنے کے لیے بھیجے گئے تھے، ان کو کیا کیا تھا، ان کو نیٹو امریکنز نے مار دیا تھا. تو اسی وجہ سے اس کالونی کو کہتے ہیں دی لاسٹ کالونی. ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے کون سی کالونی تھی، رونوک، جو 1585 میں بنی تھی. انہوں نے سیٹ کرنے کی کوشش کی تھی، انگلش گورنمنٹ نے یہ کالونی سیٹ کرنے کی کوشش کی تھی. لیکن کیا ہوا تھا کہ ڈیو ٹو وائلنٹ ریلیشن، ڈیو ٹو سول ریلیشن ود دا نیٹو امریکنس، دا کالونی ڈڈنٹ اسٹیبلش. ٹھیک ہے. اور اسی وجہ سے اس کو کہتے ہیں لاسٹ کالونی. اچھا، پھر اس کے بعد پراپر سیٹ اپ کہا ہوتا ہے کہ پراپرلی جو اسٹیبلش ہوتی ہے. ٹھیک ہے. دا سیکنڈ سیٹلمنٹ اینڈ دا فرسٹ سروائو کالونی آف دا انگلینڈ ایٹ جیمس ٹاؤن. ٹھیک ہے. وہ کون سی تھی، وہ ورجینیا تھی. وہ 1607 میں اس کالونی کو سیٹ کر دیا گیا تھا. اچھا، اور یہ جو کالونی تھی یہ سکسیزفل تھی، یعنی فرسٹ کالونی آف انگلش گورنمنٹ جو نیو ورلڈ میں سکسیزفل تھی، جو اسٹل ابھی تک ہے، تو وہ ہے ورجینیا، جو 1607 میں بنائی تھی. اچھا، اس کالونی کو مدر آف پریزیڈنٹس بھی کہتے ہیں، کیونکہ تقریباً 8 پریزیڈنٹ جو ہے وہ یہاں سے ہے، مطلب اس کالونی سے ہے. اچھا، اب اس کے علاوہ کیا ہے کہ پہلے جب انہوں نے کالونی سیٹ کرنے کی کوشش کی تھی، تو ان کو ہارش کنڈیشن جو ہے وہ اس کا سامنا کرنا پڑا. لیکن ود دا پیسیج آف ٹائم یہ اسٹیبلش کرتے گئے. اور انہوں نے کیا کیا کہ دے اسٹارٹیڈ ٹوبیکو کیش کراپس. ٹھیک ہے. ٹوبیکو کراپس جو ہے ان کو شروع کیا. تو اسی وجہ سے کیا ہے کہ دے براٹ ویلتھ ٹو دا ہوم، یعنی کہاں پہ، انگلینڈ جو ہے یہ کیش جو ہے اس کراپ سے حاصل کر کے وہ کدھر لے کے آتے تھے، ہوم، یعنی انگلینڈ لے کے آتے تھے. اچھا، تو یہ کیا تھی، یہ سیکنڈ کالونی تھی اور فرسٹ سکسیزفل کالونی تھی کس کی، انگلینڈ کی، ان دا نیو ورلڈ ان امریکہ. اچھا، پھر اس کے بعد جو ہے سیکنڈ کالونی جو ہے، جو اسٹیبلش کالونیز میں سے سیکنڈ کالونی کون سی تھی، وہ تھی پلیمتھ. ٹھیک ہے. وہ 1620 کو اسٹیبلش کی گئی تھی. اور اس کا جو پرپس تھا فریڈم. ٹھیک ہے. یہ جو کالونی تھی یہ ان بندوں نے کیا کیا تھا،
اسٹیبلش کی تھی، جو کیا تھے، جو فریڈم سیکر تھے، who wanted to escape the religious conflicts between the Protestants and Catholics. ٹھیک ہے، جو میں نے ابھی پہلے بتایا کہ کیتھلکس اور پروٹیسٹنٹس کے بیچ میں کانفلکٹ شروع ہو گیا تھا. تو یہ جو بندے تھے وہ کیا تھے، جو فریڈم چاہتے تھے ان کانفلکٹ سے. تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے ایک کالونی اسٹیبلش کی نیو وار میں. اچھا، کالونی اسٹیبلش کرنے سے پہلے انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے ایک کمپیکٹ سائن کیا جس کو مے فلاور کمپیکٹ کہتے ہیں. اور اس کمپیکٹ کے اکارڈنگ کیا تھا کہ جتنے بھی کالونیز کے ممبرز ہیں دے ول ریمین لائل ٹو دا کنگ اینڈ کوئین آف دا انگلینڈ. ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ دے ول ٹرائی ٹو سیٹل دا ایشوز. ٹھیک ہے، یہ کریں گے، مطلب اپنے ایشوز جو ہے ان کو ریزالو کریں گے. اس کے علاوہ دے ول ریمین بلیورز ٹو گاڈ. ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ یہ جو ہے، یہ جتنے بھی ممبرز ہیں یہ فیئر ہوں گے، یہ جسٹ ہوں گے. ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ اچھا، پھر یہ جو کمپیکٹ ہے ان میں میجر یہ باتیں تھیں. ٹھیک ہے، اچھا، پھر اس کے علاوہ کیا تھا، انہوں نے ایک اسکوانٹو ڈیل کیا تھا. اسکوانٹو ڈیل کیا تھا؟ دس ڈیل واز ود دا نیٹو امیریکنس. ٹھیک ہے، اینڈ اٹ واز فار دا پرپز آف میوچل کوآپریشن. ٹھیک ہے، ود نیٹیوز. دا نیٹو امیریکنس ٹاٹ دیم ہاؤ ٹو گرو کراپس لائک بیس. ٹھیک ہے، تو اس طرح کے کراپس اگانے کے طریقے ان کو سکھائے ہیں. اور میوچولی کیا تھا، میوچولی پھر ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریشن کرتے تھے. اور اسی وجہ سے کیا ہے، یہ جو سیکنڈ کالونی تھی یہ بھی سکسیزفل رہی اور یہ سروائیو کیا اس کالونی نے. ٹھیک ہے، اچھا، پھر اس کے بعد آتے ہیں فورتھ کالونی پہ. فورتھ کالونی اس طرح، مطلب اس کے بعد یہ جو سیکنڈ کالونی تھی، تھرڈ کالونی تھی، پھر 4 5 6 7 8 9 10 13 کالونیز بنی. ٹھیک ہے، تو اچھا، پھر ان میں میجر کوئی خاص ریزنس نہیں ہے کہ اس کے بیس پہ بنی ہو، لیکن بس موسٹ آف دیز کالونیز اسی بیس پہ بنی تھی کہ وہ کانفلکٹ سے تنگ ہو کے انہوں نے وہ بنائی تھی. کچھ کو کیا کیا تھا، کچھ کو خود ہی مطلب گورنمنٹ نے چارٹر اسائن کیے تھے، کچھ انڈیویجول کو چارٹرز اسائن ہوئے تھے کالونیز بنانے کے لیے، اور کچھ گورنمنٹ کی تھی. ٹھیک ہے، اچھا، اسی طرح پھر فورتھ کالونی جو بنی وہ نیو ہیمپشائر تھی، جو 1622 میں بنی تھی، جس میں کیا کیا تھا کہ کیپٹن جان میسن کو کیا ملا تھا، چارٹر ملا تھا کالونی اسٹیبلش کا. اور یہ جو کالونی تھی یہ ڈومیننٹ تھی پیورٹنس پہ. ٹھیک ہے، اچھا، اسی طرح میری لینڈ جو ہے وہ 1634 میں ایک کالونی اسٹیبلش کی تھی. اور اس کالونی میں کیا تھا، ایک ٹولریشن ایکٹ تھا. ٹولریشن ایکٹ مطلب وہ تھا کہ مطلب ریلیجیس فریڈم ہوگا، ریلیجیس جو ڈفرینسز ہے وہ ایک دوسرے کے ڈفرینسز کو ٹولریٹ کریں گے. ٹھیک ہے، تو بات اسی پہ آتی ہے کہ موسٹ آف دیز کالونیز جو ہے وہ ڈیولپ اسی بیسس پہ ہوئی تھی، اسی بیسس پہ اسٹیبلش ہوئی تھی کہ یہ لوگ جو ہے وہ کانفلکٹ سے تنگ ہو کے انہوں نے کیا کیا تھا، ان کو ریلیجیس فریڈم چاہیے تھا. جو کیتھلکس اور پروٹیسٹنٹس کے کانفلکٹس کی وجہ سے یہ لوگ کافی تنگ تھے. اچھا، پھر اس کے بعد روڈ آئیلینڈ بھی اسی طرح روبرٹ ولیم اوبٹین چارٹر فرام انگلینڈ. ٹھیک ہے، اور اس نے بھی کیا کیا تھا کہ اس نے بھی اپنی کالونی میں ریلیجیس فریڈم کو انشور کیا تھا. اچھا، پھر اسی طرح کنیکٹیکٹ جو تھا 1636 کو بنی تھی. اور یہ کیا تھا کہ یہ جو روڈ آئیلینڈ ہے اسی میں سے کچھ لوگ جو ہے ادھر جو ہے مائگریٹ کر گئے، تو انہوں نے اپنی کالونی اسٹیبلش کی تھی. اور ان کا پرپز بھی سیم ریلیجیس فریڈم تھا. اچھا، پھر اس کے بعد کیرولینا جو ہے، کیرولینا اچھا خاصا بڑا اسٹیٹ ہے. ٹھیک ہے، یہ کیا تھا کہ کیرولینا جو ہے جو کنگ چارلس II ہے، ٹھیک ہے، وہ گرانٹ کرتا ہے چارٹر 8 بندوں کو. ٹھیک ہے، اور لیکن کیا تھا اس ٹائم پہ، مطلب تقریباً 1663 میں یہ جو کالونی تھی مطلب یہ ایک تھی، لیکن ڈسپیوٹس کی وجہ سے، بیڈ پالیٹکس کی وجہ سے کیا کیا گیا تھا، اس کالونی کو سپلٹ کر کے ساؤتھ اینڈ نارتھ کیرولینا میں ڈیوائڈ کر دیا گیا تھا. اچھا، پھر اس کے بعد 9 کالونی کون سی تھی، نیو یارک میں کیا تھا کہ نیو یارک وہاں پہ ایک ڈچ کالونی آلریڈی اسٹیبلش تھی. ٹھیک ہے، لیکن جو ڈیوک آف یارک تھا وہ کیا کرتا ہے، وہ اس ڈچ کالونی کو ڈیفیٹ کر دیتا ہے، ان کو کنکر کر دیتا ہے. اب کیا تھا کہ ان کو کنکر کرنے کے بعد یہ جو کالونی ہے یہ اسٹیبلش کر دی جاتی ہے، اور اس کا نام جو ہے ان دا آنر آف ڈیوک آف یارک جو ہے اس کو رکھ دیا جاتا ہے. اسی طرح پھر
پنسلوینیا ہے، پنسلوینیا میں ولیم پین جو ہے تو اس کو کیا کیا گیا، اس کو چارٹر اسائن کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے. اور چارٹر اسائن کیا جاتا ہے، وہ بھی اپنی اس میں جو اس کی جو کالونی ہوتی ہے اس میں ریلیجیس فریڈم بھی دیتا ہے. اس کے علاوہ یہ جو ممبرز ہوتے ہیں ان کو یہ بھی رائٹ پرووائڈ کرتے ہیں کہ وہ پبلک آفیشلس کو بھی الیکٹ کریں، ٹھیک ہے. اچھا، یہ جو اس کے بعد جو ہے ڈیلاویئر جو ہے 1682 میں ایک اور جو کیا ہے، ایک اور کالونی بنتی ہے، اور وہ بھی سیم جو ولیم پین ہے اس کو ہی چارٹر اسائن کیا جاتا ہے کالونی بنانے کے لیے. اچھا، سیم اسی طرح پہ کیا ہے کہ جو نیو جرسی ہے، تو نیو جرسی میں کیا ہوتا ہے کہ یہ جو کنگ ہے، کنگ کیا کرتا ہے کہ کنگ اپنے 2 فرینڈس کو ڈیوک آف یارک، ٹھیک ہے. ڈیوک آف یارک جو ہے وہ کیا کرتا ہے، وہ جو یہ جو لینڈ ہے اس کو کیا کرتا ہے، اس کو اسپلٹ کر دیتا ہے بٹوین ایسٹ اینڈ ویسٹ جرسی. اور ایک فرینڈ کو اسائن کر دیتا ہے، دوسرے کو دوسرے فرینڈ کو اسائن کر دیتا ہے. لیکن بعد میں کیا ہوتا ہے کہ یہ جو دونوں کالونیز ہیں ان کو کمبائن کر دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے. اور پھر جو لاسٹ کالونی ہے وہ ہے جارجیا، جو 1733 کو بنی تھی. اور اس کو کیا کیا گیا تھا، اس کو نیم کیا گیا تھا انڈر کنگ جارج 2، یعنی اس کے نیم کی وجہ سے اس کو جارجیا وہ کیا گیا تھا. اچھا، تو یہ ہمارے پاس کیا ہے، یہ ہمارے پاس اسٹیبلشمنٹ آف 13 کالونیز. جو یہ جو 13 کالونیز ہے یہ بعد میں جا کے وار آف انڈیپینڈنس لڑتی ہے انگلینڈ کے ساتھ. اور کیا ہوتا ہے کہ اس کے بعد پراپر اسٹیبلش ہو امریکہ، یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ وار آف انڈیپینڈنس جیتنے کے بعد وہ اسٹیبلش ہوتا ہے، وہ ڈیولپ ہوتا ہے. آج کے لیے بس اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.